دنیا میں لوگ صرف پیسہ ہی لے کر جاتے ہیں، لیکن کیا آخرت میں صرف ایمان ہی ہمارے لیے کافی ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو موت آنے سے پہلے ہی موت کی تیاری کر لے۔ اس کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ موت کی تیاری یہ نہیں ہے کہ بزنس کرنا ہے یا پیسے کمانے ہیں، شہرت کمانے ہیں، عزت کمانے ہیں، پوری دنیا کی سلطنت بھی اگر ہمیں مل جائے گی تو کیا ہم کامیاب ہیں؟ کیا ہم ایک گھر سے دو گھر کر لیتے ہیں تو کیا ہم کامیاب ہیں؟ ایک گاڑی سے دو گاڑی کر لیتے ہیں تو کیا ہم کامیاب ہیں؟ 1 کروڑ سے 2 کروڑ کر لیتے ہیں تو کیا ہم کامیاب ہیں؟ حتیٰ کہ اگر پوری دنیا کا بادشاہ بھی بن جاتے ہیں تو کیا ہم کامیاب ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں صاف الفاظ میں فرمایا ہے کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس یونیورس کا کریٹر ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے اور ہم اس کے مخلوق ہیں۔ تو بنانے والے نے ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کا صاف مقصد بتا دیا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں؟ کیا اللہ کو ہم نے کوئی لیٹر لکھا تھا کہ اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے، مجھے دنیا میں ایمان والے کے گھر میں پیدا کر دے؟ سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ نے ایمان والے گھر میں پیدا کیا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، لیکن اس ایمان کو بچا کر کے لے جانا اصل کامیابی ہے۔ ورنہ پھر اگر ہم دنیا کے بادشاہ بھی بن جائیں اور اگر ہمارے پاس ایمان نہیں ہے تو ہم سب سے بڑے ناکام انسان ہیں۔ اور اگر ہمارے پاس ایک وقت کے کھانے کی روٹی بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اگر اس دنیا میں ہمیں ایمان والا بنایا اور ایمان ہی کے حالت میں موت نصیب کیا تو ہم دنیا کے سب سے بڑے امیر آدمی ہیں۔ کیسے؟ آخرت کے دن نہ ہمارا دولت کام آئے گا، نہ ہماری شہرت کام آئے گی، نہ میری عزت کام آئے گی، نہ دنیا، نہ دولت، نہ ہی ہمارے رشتہ دار، نہ ہی اولاد، نہ ماں باپ، نہ بھائی بہن، نہ رشتہ دار، نہ دوست احباب۔ یعنی دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں فنا تو ہے، لیکن وہ سب کچھ ہمارا ساتھ چھوڑ دے گی۔ ہمارا اگر کوئی کام آئے گا تو صرف اور صرف ایک ہی چیز کام آئے گا، وہ ہے ہمارا ایمان اور ہمارا اعمال۔ قیامت کے دن اگر کسی بادشاہ کو بلایا جائے گا، فار ایگزامپل چاہے فرعون ہو یا ابھی کی حکومت کے بڑے سے بڑا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے اور اسی حال میں اس کی موت ہو گئی تو قیامت کے دن قسم خدا کی اس کے لیے رسوائی ہی رسوائی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کامیابی کی نہیں بلکہ ناکامیابی کی سرٹیفکیٹ اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ جب نام اعمال اڑایا جائے گا تو اس کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال ایسے پیچھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ اس کے لیے جہنم کا سرٹیفکیٹ ہوگا، وہاں کوئی کچھ نہیں کام آنے والا ہے۔ لیکن وہی ایمان والا اگر دنیا میں ایک روٹی بھی کھانے کو ترستا تھا لیکن ایمان کی حالت میں موت ہوئی تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کا سرٹیفکیٹ داہنے ہاتھ میں نام اعمال دیں گے اور وہ کامیابی کا سرٹیفکیٹ ہوگا اور وہ خوشی سے اچھلتا پھرے گا، دکھاتا پھرے گا۔ جیسے ہمارے ریزلٹس اچھے آتے ہیں تو ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم فرسٹ ڈویژن سے پاس ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہے قبر میں: اعمال، اعمال، مال، اہل و عیال۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مال اور اہل و عیال واپس آ جاتے ہیں، صرف اعمال ساتھ رہ جاتا ہے۔ تو سوچیں کہ قبر میں ہم تنہا ہوں گے، اکیلے ہوں گے، کوئی نہیں ساتھ دینے والا۔ حشر میں ہم تنہا ہوں گے، اکیلے ہوں گے، کوئی نہیں ساتھ دینے والا۔ حتیٰ کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ بلائے گا اور کہے گا کہ تمہاری ایک نیکی کی وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈالنا پڑے گا، ورنہ اگر تم ایک نیکی کھوجو تو میں تمہیں جنت میں ڈال دوں گا۔ تو اس وقت وہ شخص ایک نیکی کھوجنے کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکے گا اللہ سے کہہ کے، اور اس کا باپ 50 کلومیٹر دور سے دیکھے گا کہ میرا بیٹا آ رہا ہے، سمجھ جائے گا کہ میری نیکی مانگنے آ رہا ہے۔ اب جب دونوں باپ بیٹوں کی ملاقات ہوگی تو بیٹا کہے گا کہ ابا آپ دنیا میں میرے لیے جان نچھاور کرتے تھے، میری خواہش کو پوری کرتے تھے، اللہ نے مجھے کہا ایک نیکی دے دو تو تمہیں جنت میں ڈال دوں گا ورنہ میں جہنم میں ڈال دوں گا، آج ایک نیکی کا واسطہ ابا جان مجھے دے دیجئے۔ اس کا باپ کہے گا کہ بیٹا اگر میں تجھے دے دوں گا تو میرا کیا ہوگا؟ اگر تم جنت چلے جاؤ گے ٹھیک ہے، لیکن میرا کیا ہوگا؟ پھر میں پھنس جاؤں گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ قیامت کے دن صرف اعمال اور ایمان کا ہی سکہ چلے گا اور کسی چیز کا بھی نہیں چلے گا۔ تو میرے بھائی، جو حقیقت ہے اس دنیا میں آنے کا مقصد، اس کو سمجھو۔ دنیا کی عریانیت میں، دنیا کے فحاشی میں، دنیا کے ماحول میں اپنے آپ کو مت بھول جاؤ، اپنے مقصد حیات کو سمجھو اور ہمیشہ پرائرٹی اپنے آخرت کو دو، ایمان اور اعمال کو دو۔ دنیا ہمارے مقدر ہے، موت ہماری مقدر ہے، رزق ہمارا مقدر ہے، وہ مل کر رہے گا، بس کوشش کرنی ہے، دعا کرنی ہے، ضرورت ہے موت تک کے لیے، لیکن ہمارا مقصد ہے آخرت، اور آخرت میں ایمان اور اعمال کا ہی سکہ چلے گا اور کچھ بھی نہیں چلے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔